الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. معلوم ہوتا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں. جو آدمی بھی دنیا میں مسلمان ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی بھی چاہیے. ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہر ایک اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے. لیکن ہر آدمی، ہر مومن دعوے کے اعتبار سے کتنا سچا ہے، اس کو پرکھنے کے لیے تھرمامیٹر کہہ دیجئے، ناپنے کا ایک آلہ کہہ دیجئے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی جو آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو جتنا اپنانے والا ہے، وہ اس دعوے میں اتنا ہی سچا ہے. یعنی جس آدمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے، آپ کی ہر چیز سے اسے محبت ہوگی. قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو کہا، ایمان والوں کو کہا کہ تم رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، رسول کی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کے نقش قدم پر چلو. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، لوگوں کو کہہ دو کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریق کو اپنی زندگی کے اندر بسائے، اپنی زندگی کے اندر اپنائے. اس کے چال و چلن، اس کے رہنے کا طریقہ، اس کی معاشرتی زندگی، اس کی گھریلو زندگی، اس کے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، اس کے کھانے کا طریقہ، اس کا لباس، اس کی پوری زندگی، پوری زندگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریق کے مطابق گزارے. مطلب کیا ہوگی؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی سے محبت فرمائیں گے. اور آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. قرآن کہہ رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی پیروی کرو، اس کے رسول کے نقش قدم پر چلو. ہو رہا ہے، مسجد سے نکل رہا ہے، نبی علیہ السلام کے طور و طریق کے مطابق کر رہا ہے،
حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنجھولہ بادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ استحزان کے ساتھ چند دنوں تک اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صاحب عصمت بزرگ بنا دے گا. بہت سارے اقوال ہیں ہمارے علماء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے اپنا دعوت دی. ایک آدمی فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا. چند دن تک آپ کی خدمت میں رہا. اس کے بعد حضرت مولانا کو کہنے لگا کہ میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ کے اندر کوئی کرامت موجود ہے کہ نہیں، لیکن میں کئی دن تک آپ کے پاس رہا، کئی مہینے تک آپ کے پاس رہا، لیکن آپ کی تو کوئی کرامت مجھے نظر ہی نہیں آئی. حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا. حضرت نے فرمایا کتنے دن تک تم ہمارے یہاں ٹھہرے، کبھی کوئی کام خلاف سنت یعنی سنت کے خلاف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہمارے اکابر سنتوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دیکھتے تھے کہ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم کیا دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کرتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کیا سکھایا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ مسجد میں تھے، کسی نے آپ کے جوتے مسجد کے باہر رکھ دیے یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو آپ کس طرح نکلتے ہیں، آپ کا سنتوں پر کس طرح عمل ہے. کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلے تو بایاں پہ الٹا پیر مسجد سے باہر نکلے. داخل ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھے پیر سے داخل ہو، اور جب نکلے تو اس طرح نکلے کہ بایاں پیر نکالے. تو یہ آدمی دیکھنا چاہ رہا تھا. اور جوتے پہننے کا، چپل پہننے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب پہنے تو سیدھا پیر سب سے پہلے داخل کرے، اس کے بعد بایاں پیر داخل کرے. ابھی آدمی دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح کرتے ہیں. سنتوں پر آپ کا کتنا عمل ہے. مسجد کے بالکل باہر آپ کی جوتے رکھ دی. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے. آپ نے سب سے پہلے مسجد سے باہر اپنا بایاں پیر نکالا اور بایاں پیر نکال کر بائیں جوتے کے اوپر رکھ دیا، پہنا نہیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں پیر نکالا اور دایاں پیر باہر نکال کر دائیں پیر کے اندر سب سے پہلے جوتا پہنا. دیکھو دونوں سنتوں پر ایک ساتھ عمل ہو گیا. بایاں پیر نکالا اور بایاں پیر نکال کر بائیں جوتے پر رکھ دیا، اوپر ہی رکھ دیا، پہنا نہیں. اس کے بعد دایاں پیر نکالا اور دانا پیر نکالنے کے بعد آپ نے دانے پیر کے جوتے کے اندر تو اپنا پیر رکھ دیا. دونوں سنتوں پر عمل ہو گیا. ہمارے بعض اکابر تو ایسے تھے کہ ہوش کی حالت میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اختیار کرتے تھے. بیماری کے ایام میں، بیماری کے دنوں کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اقامت ہوا کرتا. بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، بے ہوش پڑے ہیں. بے ہوشی کی حالت میں آپ سے پیشاب ہو گیا. خالی موجود تھے، انہوں نے صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد آپ نے جو پائجامہ پہنا تھا اس پائجاموں کو نکالنا شروع کیا. خادموں نے غلطی سے نکالتے وقت سب سے پہلے بائیں پیر کی طرف کا پائجامہ، بائیں طرف والا داہنی طرف والا حصہ نکالا. حالانکہ پائجامہ نکالتے ہو تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جب نکالے تو بایاں پیر الٹا پیر نکالے سب سے پہلے. لیکن خادموں نے غلطی سے سب سے پہلے دانا پیر نکالنا چاہا. بے ہوشی کی حالت میں کوئی آدمی نکال رہا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حالت میں اپنے پیر کو زور سے جھڑک دیا. اندازہ لگائیے بے ہوشی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں جو آدمی بے ہوشی اور بیماری کی حالت میں سنتوں کا اتنا اہتمام کرتا ہو، وہ ہوش کی حالت میں، صحت کی حالت میں سنتوں کا کتنا اہتمام کرتا ہو. سوچیے. کہنے کا خلاصہ ہے شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے.
اور وہ آدمی جو ایسے فساد امت کے وقت، امت میں بگاڑ کے پیدا ہونے کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریق کو اختیار کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4 خصلتوں سے نوازیں گے، 4 چیزیں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، جو سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا، نیک لوگ بھی اس سے محبت کریں گے۔ نمبر 2، جو سنتوں پر عمل کرے گا، بد کردار بدکار لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے میں رعب پیدا کر دے گا، گنہگار بھی اس سے ڈرے گا۔ نیک لوگوں کی محبت، نیک لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے، بدکاروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعب ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی، جو سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی پیدا فرما دے، رزق میں برکت ہوگی۔ معلوم ہوا اگر کوئی آدمی رزق کی تلاش میں پریشان ہے، رزق میں وسعت کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و طریق کو اپنا لے۔ خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، آپ علیہ السلام کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل اس کے رزق میں ضرور وسعت پیدا فرما دے گی، کشادگی پیدا فرما دے گی۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریق کو اختیار فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دین پر ثابت قدم رکھے گا، اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ 4 خصلتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے اسلاف نے بھی سنت پر عمل کرنے کی بڑی ترغیب دی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سنت مثل سفینۃ نوح، کہ سنت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے مانند ہے۔ سنت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی من رکبھا فقد نجا، جو کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی، ومن تخلف عنہا فقد غرق، اور جو آدمی کشتی میں سوار نہیں ہوا، اس نے کشتی سے اعراض کیا، اس نے نہیں دیکھا، وہ غرق ہو گیا۔ اسی طرح وہ آدمی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اختیار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قول و طریق کو اختیار کیا، اپنی زندگی میں اپنے معاشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیا، وہ ایسا ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، اور وہ ڈوبے گا نہیں، اور وہ غرق نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اعراض کرے گا، آپ کے طور و طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر نہیں بسائے گا، نہیں اپنائے گا، جس طرح وہ آدمی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا، اسی طرح وہ آدمی جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو نہیں اپنائے گا، وہ بھی غرق ہو جائے گا، وہ بھی ڈوب جائے گا۔ اشرف فضل الرحمان صاحب نے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و طریق کو چند دنوں کے لیے اپنی زندگی کے اندر اپنا لے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چند دنوں تک اپنی زندگی کے اندر اپنا لے، وہ ایک نہ ایک دن صاحب نسبت بزرگ بن جائے گا، صاحب نسبت ہو جائے گا استحضار کے ساتھ۔ اور استحضار کا کیا مطلب؟ جب بھی آدمی کوئی کام کرے وہ یہ سوچے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کیا کرتے تھے، کھانا کھا رہا ہے، کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ہر ایک دھوتا ہے، یہ نیت کر لے میں اس ہاتھوں کو اس لیے دھو رہا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ علیہ السلام کی سنت تھی۔ کھانے سے اٹھا اپنے ہاتھوں کو دھویا، دعا پڑھی، اور دل میں استحضار پیدا کیا کہ میں اس لیے ہاتھوں کو دھو رہا ہوں اور اس لیے دعا پڑھ رہا ہوں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل بھی ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں ہر ایک جاتا ہے، جاتے ہوئے آدمی یہ نیت کر لے میں یہ دعا اس لیے پڑھ رہا ہوں اور بایاں پیر اپنے بیت الخلاء میں اس لیے رکھ رہا ہوں، میں نبی علیہ السلام نے تعلیم جگہ پر فرمایا وَإِن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے اللہ کی اطاعت کی، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی پیروی کی۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ صحیح معنی میں کامیاب ہیں۔ جو قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرمانے رسول کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کے نقش قدم پر چلو۔ ایک جگہ پر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو عطا کرے اس کو اپنا لو، اس کو لے لو، جو رسول تمہیں دے اس کو اختیار کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معلوم اصل اطاعت، اصل پیروی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی مرتبہ اس کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو متوجہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا عرض کیا ہے اللہ کے رسول، یہ چھوٹا سا انس آپ کی خدمت کے لیے وفر ہے، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس رکھ دیا۔ 10 سال تک انہوں نے خدمت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑا پیار فرماتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ بہت سی مرتبہ پیار محبت میں انس سے فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا یا بنیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے پیارے بیٹے، اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ تم صبح کرو یا شام کرو اس طرح کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، کسی کے بارے میں بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، ففعل، تم ضرور ایسا کرو۔ یعنی تمہاری صبح اس حالت میں ہو، تمہاری شام اس حالت میں ہو کہ پوری صبح اور شام میں کبھی بھی کسی کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، تو تم ضرور ایسا کرو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انس سے فرمایا کہ انس یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ دیکھو ہم دعوے دار ہیں نا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھرمامیٹر ہے، یہ آلہ ہے، یہ کسوٹی ہے، اس پر ہر آدمی اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے اے انس یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرا رفیق ہوگا۔ یہ بڑی بشارت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر ید شہید، جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، پکڑے رکھا، ایسے وقت میں جبکہ امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہو، یعنی سنت پر عمل کرنے میں دشواری، سنت پر عمل کرے تو لوگ ٹوکے، سنت پر عمل کرے تو لوگ تانے دے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو فیشن کے خلاف ہے، یہ تو آج کے طریقے کے خلاف ہے، یہ تو آج کے طرز کے خلاف ہے۔ ایسے وقت میں جب امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے ایسے حالات میں جو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، پکڑے رکھے گا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہوگا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ ایک شہید کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و طریق سے محبت ہے،
اس کے لیے تھرمامیٹر، اس کے لیے کسوٹیاں جو کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریقے دیکھا ہی جائے گا کہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریق کو کتنے اختیار کرتا ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، چاہے مسجد ہو یا مسجد سے باہر ہو، چاہے بازار میں ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے گھر سے باہر ہو، مسجد میں ہو یا کوئی اور جگہ پر ہو، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو یا پرائے لوگوں کے ساتھ ہو، اگر وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریق کے مطابق ایک ایک کام کر رہا ہے، معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اس کا دعویٰ سچا ہے۔ اور وہ آدمی جو خوشی کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریق کی دھجیاں اڑا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اپنی خوشی کے موقع پر یا اپنی غمی کے موقع پر یا مسجد سے باہر دیکھتے ہوئے جہاں پر اس کے پاس بہت زیادہ خوشی آ گئی اور وہ یہ سنتا ہے خوشی تو کبھی کبھار آتی ہے، اور ایسی حالت میں نبی علیہ السلام کی طور و طریق کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہ آدمی خوشیاں تو منا رہا ہے لیکن ایسے آدمی کی خوشیوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور اس کا دعویٰ بھی سچا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر بسانے کی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جانیں آج کل تو ایسی ایسی کتابیں ہیں کہ ان کتابوں کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، آپ کی شادی کا طریقہ کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنے سہنے کی زندگی کا طریقہ کیا بتایا ہے، ایک ایک طریقے کو جان کر اپنے لباس میں، اپنے چہرے میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے بالوں میں، اپنے معاشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔